کہیں اپنی موم بتی کو دونوں طرف سے جلا کے بیٹھ گئے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں دونوں طرف کون سی آگ برابر لگی ہوئی ہے, ہر آدمی جانتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کے سیاق میں آگ کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس میں کوئی قرینہ ہی موجود نہیں ہے اس کو سینے کی آگ, حسد کی آگ کے معنی میں لینے کے لیے, اور پھر وہ اصرار کرتا ہے کہ وہاں وہ بات داخل کر دے, تو بھائی دو ہی باتیں ہوں گی نا پھر بھی. یا تو وہ زبان کے ان اسالیب سے جاہل محض ہے, نہیں جانتا, اور یا یہ بات ہوگی کہ وہ کوئی خاص مقصد ہے جس کے تحت سینے کی آگ کو چولہے کی آگ بنانا چاہتا ہے اور چولہے کی آگ کو سینے کی آگ بنانا چاہتا ہے. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے, وہ آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ جی آپ کے وہ شاگرد, انہوں نے تو کمال کر دیا, ایسے حسن و خوبی کے ساتھ بات کی اور ایسی شان اور وقار کے ساتھ بات کی کہ بس مخاطب کے چھکے چڑھا دیے. ہم نے کہا تم تو بھائی شیر آدمی. ان جملوں میں میرے کسی مخاطب کو بھی یہ شبہ نہیں ہوگا کہ اس شیر سے مراد وہ شیر ہے جس کو میرے بچے چڑیا گھر میں دیکھ کے آئے. ہر آدمی جانتا ہے کہ یہاں شیر کا کیا مفہوم. لیکن اگر یہی جملہ فرض کیجیے میں بولوں تو بھائی وہ بچوں نے بہت تنگ کر رکھا ہوا تھا, انہوں نے کہا جی ہم تو چڑیا گھر میں جا کے شیر دیکھیں گے, اور آپ یہ کہیں کہ وہ چڑیا گھر میں ایک بہادر آدمی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے, تو میں اس کے بارے میں کیا رائے قائم کروں. یعنی ایک مخصوص سیاق و سباق ہے جس میں وہ مفہوم بالکل صحیح ہے اور اس کا قرینہ موجود ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ صحیح ہے. تمثیل کا بھی بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے. ہم کسی چیز کو جب مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس میں ایسے الفاظ, ایسے جملے لے آتے ہیں جس سے ہمارا مخاطب جان لیتا ہے کہ یہ بات ہم مثال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایک بہت اعلیٰ درجے کا خطیب حضرت مسیح علیہ السلامی کو دیکھیے. تم کو میں کیا کہوں, تم جس کے انتظار میں ہو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم گویا 11 کنواریاں ہو, تیل کی کپیاں بھر کے بیٹھی ہو, تم کو معلوم نہیں کہ دولہے نے کس وقت آنا ہے, تم انتظار کر رہی ہو کہ دیا جلاتی رہیں گی, لیکن جب دولہے کے آنے کا وقت ہوا تم سب سو گئی. یعنی یہ تمثیل ہے. اس تمثیل میں ہر آدمی جانتا ہے کہ ایسے قرائن موجود ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ واقعی حضرت مسیح کے وہاں قوم میں کوئی 11 دلہنیں تھیں اور وہ تیل کی کپیاں لے کے بیٹھی ہوئی. اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم زمین کا نمک ہو. اگر یہ نمک ہی اپنی نمکینی سے محروم ہو گیا تو پھر کیا باقی رہ جائے گا. یہ معلوم ہے کہ یہاں زمین کا نمک کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوہستان نمک کا نمک ہے. اس تمثیل کو سنتے ہی آدمی جان لیتا ہے کہ مدعا کیا ہے. فریسیوں اور فقیہوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ بدبختو, تم نے میرے شاگردوں پر اعتراض کیا کہ انہوں نے ہاتھ دھو کر کھانا نہیں کھایا, تم تو وہ ہو کہ مچھروں کو چھانتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو. یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اونٹ کو نگلنے سے مراد کیا ہے. یعنی وہ اونٹ جو صحرائے عرب میں پایا جاتا ہے اس کو سموجہ نگل لینا مراد نہیں ہے. یہاں اس سے خاص مجاز کا مفہوم مراد ہے. ایک بڑی عمدہ تمثیل میں انہوں نے یہ بات بیان کیا, نہیں الفاظ اسالیب بتا رہے ہیں, اس کے لیے کوئی شرح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, آدمی جان لیتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے, اور کوئی آدمی یہ کہے کہ اس موقع پر انہوں نے اصل میں بہت بڑی بڑی بعض حقیقتیں ذبح کر دی تھی, اور ذبح کرنے سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے سب حقیقتوں کو پکڑا جو عرب کی جاہلیت میں مانی جاتی تھی اور اپنے پاؤں کے نیچے رکھ دیا. تو ظاہر ہے کہ اس سیاق میں, اس سباق میں اس مفہوم کے لیے کوئی گنجائش نہیں, کسی طرح بھی نہیں بنتی. زبان کے اندر یہ چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں. ہر وہ آدمی جو اردو جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ان مواقع پر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کلام میں کہ جن چیزوں کو آدمی سمجھ لیتا ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. قرآن مجید میں بھی جو زبان استعمال ہوئی ہے اس میں یہ ساری چیزیں, یعنی اس میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ہم ان کے مادوں کی تحقیق بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ وہ مختلف ادوار میں ترقی کرتے ہوئے اس مفہوم تک کیسے پہنچے ہیں. لیکن یہ بات کہ وہ تحقیق کس مقصد کے لیے کی جائے کہ یہ معلوم ہو کہ لفظ میں یہ معنی پیدا کیسے ہوئے ہیں, یہ تو لسانیات کی بڑی اعلیٰ بحث ہوئی. اور وہ تحقیق اس مقصد کے لیے کی جائے کہ لفظ کا وہ مفہوم جس میں وہ آج استعمال ہوتا ہے یا اس وقت استعمال ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کر کے ایک نیا مفہوم اس میں داخل کر دیا جائے, تو یہ وہی چیز ہوگی. میں نے بھی بیان کیا بھائی, یہ میں لفظ بول رہا ہوں, لفظ. میں نے کہا میری زبان سے ایک لفظ نکلا,
لفظ کے معنی جانتے ہیں؟ عربی زبان کا مصدر ہے. مصدر عربی قاعدے کے مطابق اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اس میں مفعول کے معنی میں بھی. یہ ملفوظ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں بھی اس کے یہی معنی ہے, یہاں بھی اس کے یہی معنی ہے. لیکن اس کی تحقیق کیجئے نا, اس کی مادے کی, تو اس کا مطلب ہے پھینکی ہوئی چیز. کسی چیز کو اگر پھینک دیں تو کہیں گے لفظ. اب یہ کہ فرض کیجئے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ایک لفظ بولا اور آپ یہ کہیں کہ اس نے ایک پھینکی ہوئی چیز بولی, تو اس تحقیق کی کوئی کیا داد دے گا؟ تو یہی کہے گا کہ یا تو آپ زبان سے بالکل واقف نہیں ہے, آپ کو واقعہ یہ ہے کہ وہی صورت ہو گئی ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے, کوئی چیز ادھر ادھر سے کہیں سے اٹھا لیا آپ نے, اور اٹھا کر آپ نے اس میں سے کچھ چیزیں جمع کر کے یہ خیال کر لیا ہے کہ ایک چیز مادہ بھی ہوتا ہے, ایک چیز لفظ کی تحقیق بھی ہوتی ہے, یہ کہیں سے مل گئی. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ عربی زبان میں ایک دو ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے لغت اس اصول پر ترتیب دیا ہے. ان میں ایک تو ہمارے امام راغب ہیں, جن کی مشہور قرآن مجید کے مفردات پر لغت ہے, اور دوسرے ایک اور صاحب ہیں جنہوں نے مقائص اللغہ لکھی ہے. ان دونوں نے یہ کیا ہے کہ یہ چیز اپنے لغت میں بیان کی ہے لسانیات کے پہلو سے, کہ یہ لفظ حقیقت میں تھا کیا, یہ چیز بیان کی ہے. یہ چیز اب فرض کیجئے کہ کسی آدمی کے سامنے آ گئی, اس نے یہ سوچا کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا, یہ مل گئی مجھ کو. اب یہ مل گئی ہے تو میں اس کے ذریعے سے تشبیہوں کو, استاروں کو, مطالب کو, مفاہیم کو, ہر چیز کو بدل ڈالوں گا. یا تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ یہ حرکت اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ زبان سے, اس کے قواعد و اسالیب سے بالکل ناواقف ہو, اور یہ اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ایک بات کو نہیں ماننا چاہتا اور ایک دوسری بات متکلم کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے, اور اس نے اس کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر لیا. عربی زبان ہی نہیں, اردو زبان میں بھی ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا عرف کیا ہے. یہ عرف نہ صرف یہ کہ معاشرے میں ہوتا ہے, بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات ایک شاعر اور ایک ادیب اور ایک محقق اور ایک فلسفی اپنے کلام میں تخلیق کر لیتا ہے. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں خودی کو جس معنی میں استعمال کیا ہے, وہ ان سے پہلے اشاذ کالمعدوم کسی نے استعمال کیا. جس مفہوم میں انہوں نے استعمال کیا, خودی ہمارے ہاں ایک برے مفہوم میں استعمال ہوتا تھا, لیکن اس لفظ کا انہوں نے ایک مخصوص مفہوم لیا اور اس کو اپنے فلسفے میں بڑی اعلیٰ جگہ دی. یہ ان کا عرف ہے. یہ لفظ اب اپنے لغوی مفہوم میں نہیں رہا. علامہ اقبال کے کلام میں اس کو اس کے اس عرف کی روشنی میں دیکھا جائے گا اور عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا. میں نے اس سے پہلے بھی یہاں یہ مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں اب بھی, اس وقت بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ گاڑی جس کو ہم تیزگام کہتے ہیں وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے, اور وہ گاڑی جس میں سائیوال شریف سے بیٹھ کر آ جائیے اور ہر اسٹیشن پر رکتی ہے وہ بھی پیسنجر ٹرین ہے. بھائی لغت کے لحاظ سے تو مسافر گاڑی ہیں دونوں ہی, لیکن اگر کوئی آدمی ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ میں پیسنجر ٹرین سے آیا ہوں, تو کوئی آدمی اس سے تیزگام نہیں سمجھے گا. یہ معاشرے کا عرف ہے. یعنی لفظ کی لغت میں وہ مفہوم موجود ہے, لیکن معاشرے کے عرف نے اس کو بالکل دوسرے مفہوم میں مستعمل کر دیا ہے. یہ چیزیں ہیں جو زبان کے اندر ملحوظ رکھنی چاہیے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پرویز صاحب نے کیا کیا. انہوں نے یہ کیا, یہ جو میں نے ابھی مثالیں دی, قرآن مجید کے عرف کو, وہ عرف جو معاشرے نے پیدا کیا, وہ عرف جو سیاق سباق نے پیدا کیا, وہ عرف جو متکلم نے پیدا کیا, ملحوظ رکھے بغیر علامہ اقبال کے کلام میں خودی کا وہ مفہوم داخل کر دیا جو لغت میں لکھا ہوا تھا. اسی طرح سے ایک مقام کے اوپر کوئی کرینہ نہیں. جملہ یہ ہے کہ میری بیوی چولہے پر آگ جلا کر چائے پکا رہی تھی, اور وہ مصر ہیں اس بات کے اوپر کہ یہاں آگ سے مراد حسد کی آگ. یعنی میں مثالیں عرض کر رہا ہوں. ایک چیز میں تشبیہ اور استعارے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے سرے سے. زبان ابا کرتی ہے کہ وہاں مانا جائے, وہ اس کو تشبیہ اور استعارے کے مفہوم میں لے رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو بات متکلم کہنا چاہتا ہے وہ کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. اس کے لیے وہ کیا طریقے استعمال کرتے ہیں؟ وہی طریقے استعمال کرتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کر دیے. یعنی جہاں لفظ کے اس مفہوم کو انہیں قبول نہیں کرنا ہوتا, یا یہ کہیے کہ ان کو غلطی لگی ہوئی ہے, دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, تو وہ یہ کریں گے کہ وہاں اس کے مادے کی تحقیق پیش فرما دیں گے. اس مادے کی تحقیق سے وہ ایک نیا مفہوم پیدا کریں گے اس لفظ میں. اہل عرب اس سے واقف ہی نہیں ہوں گے, اہل اردو بھی واقف نہیں ہوں گے, لیکن وہ نیا مفہوم پیدا کر کے وہ آیت کی تعویل کر دیں.
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ مادے کی تحقیق کریں گے اور میرا یہ جملہ کہ میں نے ایک ٹیلی ویژن خریدا اس کا مطلب یہ بیان کر دیں گے کہ میں نے ایک انتقال منظر خریدا، عرف کو نظر انداز کر دیں گے، تمثیل وہاں پیدا کر دیں گے یہاں تمثیل کا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، تشبیہ وہاں پیدا کر دیں گے یہاں تشبیہ کا کوئی قرینہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ ہے کہ میں چونکہ طبیعت کے اعتبار سے کچھ اس مزاج کا آدمی ہوں کہ میں آخری درجے میں حسن ظن قائم کرتا ہوں، لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی پڑھا تھا تو بڑی مشکل سے مجھے اپنے حسن ظن پر قائم رہنا نصیب ہوا، اور میں نے اس وقت اس لیکچر کو دینے سے پہلے ان کی چیزیں دوبارہ دیکھی تو واقعہ ہے کہ بس میں اپنے آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھائی حسن ظن قائم رکھو، ورنہ اس پہلی بات کے لیے گنجائش نہیں بنتی کسی طرح بھی کہ غلطی لگی ہوئی ہے۔ صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بعض قرآن مجید کی سری باتوں کو نہیں ماننا چاہتے، اور جب نہیں ماننا چاہتے تو پھر اس کے بعد وہ یہ طریقے اختیار کر لیتے، یہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ لیکن میں اپنے اس تاثر کے باوجود یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو غلطی لگی، یعنی یہ صاف معلوم ہوتا ہے۔ میں بھی مثالیں پیش کروں گا تو آپ بھی جان لیں گے کہ یہ میں تاثر کس وجہ سے قائم کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ میرے سامنے ان کی مفہوم القرآن ہے، یہ میرے سامنے ان کی لغات القرآن ہے۔ مفہوم القرآن میں انہوں نے قرآن مجید کا مفہوم بیان کیا ہے اپنی تحقیق اپنے علم کے مطابق، پورے قرآن پر ہے، اور لغات القرآن میں انہوں نے جو مفہوم بیان کیا ہے اس کا پس منظر، اس کا علمی استدلال واضح کیا ہے۔ یہ دونوں میرے سامنے ہیں۔ ان دونوں میں سے میں بہت سی مثالیں تو اس لیے پیش نہیں کر سکتا کہ وقت محدود ہے، لیکن میں اپنے مدعا کو چند مثالیں پیش کے واضح کر دیتا ہوں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا اس معاملے میں کیا رویہ رہا ہے، کیا نقطہ نظر رہا ہے۔ مفہوم القرآن میں جناب غلام احمد صاحب پرویز نے سورہ نمل میں ان مقامات کی شرح فرمائی ہے جن مقامات میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے واقعات زیر بحث ہیں۔ یہ خیال نہ کیجیے گا کہ یہ جو میں 2-3 مثالیں پیش کر رہا ہوں اس نقطہ نظر کی نمائندہ مثالیں یہی ہیں، یہ میں نے تفہیم مدعا کے لیے یہ محسوس کیا کہ آسان ہے سمجھانی، پیش کر رہا ہوں، ورنہ یہ تینوں کی تینوں جلدیں اگر شروع سے پڑھنی شروع کر دی جائیں تو ان میں سے ہر صفحہ اس کی مثال ہے جو کچھ انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ یہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اپنے ہاں سے نکلا ہے، قرآن مجید اس کو بیان کر رہا ہے۔ اب اس لشکر کا ذکر قرآن نے کیا کہ وہ حشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، یعنی حضرت سلیمان کے لیے ان کا سارا لشکر اکٹھا کیا گیا، اس میں جن بھی تھے، اس میں انسان بھی تھے، اس میں پرندے بھی تھے۔ یہ اب اس میں لفظ جن عربی زبان کا معروف لفظ ہے، میں کہتا ہوں اردو زبان کا بھی معروف لفظ ہے۔ اسی طریقے سے لفظ انس عربی کا بھی معروف لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے انس و جان، اور طیر ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ تو آسان ہے کہ وہ یہ مان لیں کہ انس کا مطلب تو آدمی ہے، اس لیے کہ آدمی تو بہرحال پائے جاتے ہیں اس دنیا میں، روز دیکھتے ہیں ہم، لیکن جن اور پرندے یہ بھی سلیمان کے لشکر میں شامل تھے۔ ہے تو لگتا ہے نا کہ بڑا مشکل کام ہے اس کو ماننا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جن اور طیر دونوں کو تختہ مشق بنایا۔ جن کو کیسے بنایا؟ بالکل اسی طرح جیسے میں نے شوربے کی مثال پیش کی تھی، معروف لفظ ہے عربی کا۔ اگر کوئی آدمی اس پر تحقیق کرے تو تحقیق کر کے یہ کہے گا کہ یہ جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں، یعنی یہ کہے گا جنوں کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ عربی میں جنہ جنوں کے معنی ہوتے ہیں چھپا ہونا، تو یہ چونکہ نظر نہیں آتے اس وجہ سے ان کو جن کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جنہ جنوں کے معنی چھپے ہونے کے ہوتے ہیں، لہذا چھپی ہوئی کوئی مخلوق وہ کوئی صحرا کے باشندے بھی ہو سکتے ہیں۔ شوربہ ہو گیا، یعنی جو میں نے مثال پیش کی اسی کی روشنی میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ انہوں نے کیا۔ اچھا یہ تو چلیے ہو گیا، اب مسئلہ پیدا ہوا طیر کا۔ وہ عربی زبان کا اتنا معروف لفظ ہے